میں نے بعض دفعہ مجموع میں پوچھا، یہ کہا کہ صاحب دیکھو میں ایک وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، وظیفے کا لوگوں کو بڑا اچھا لگتا ہے وظیفے کا لفظ سنتے ہی سمجھے کہ بھائی کوئی خاص عمل بتائیں گے، عمل بھی ایسے ہی بولا جاتا ہے اور وظیفہ بھی، تو متوجہ ہو گئے سب لوگ. تو میں نے کہا کہ بہترین وظیفہ ہے، اس سے زیادہ مضبوط کوئی نہیں. کیا ہے؟ میں نے کہا سورہ فاتحہ. اب سورہ فاتحہ کا نام سن کے چہروں سے ایسا لگ رہا ہے جیسے مایوسی ہوئی، یہ تو ہمیں بھی پتا ہے، مطلب یہ کوئی خاص بات تو نہ ہوئی، بڑے اس سے بتایا تھا کہ مضبوط چیز بتانے جا رہا ہوں. تو میں نے کہا لوگوں سے، میں نے کہا جی مایوسی ہوئی ہوگی سن کر آپ کو کہ جی یہ تو کوئی نئی بات نہ ملی. میں نے کہا دنیا میں اس سے زیادہ طاقتور کوئی وظیفہ نہیں ہے. جس چیز کو حدیث میں شفا کہا گیا ہے اس سے اچھی چیز کیا مل جائے گی تمہیں؟ تمہیں تو اس بات کا شوق ہے کہ وہ عامل صاحب یہ بتائیں کہ دیکھو یہ تعویذ ہے، اس کو گدی کے پیچھے باندھ کے اور سورج کی طرف منہ کر کے سورج نکلنے کے وقت میں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر اور دوسری ٹانگ سر پہ رکھ کے 377 دفعہ یہ پڑھنا ہے تو اچھا لگے گا کہ ہاں یہ بڑھیا وظیفہ ہے. مجھے بہت غصہ آتا ہے جب میں کوئی چیز پڑھنے کے لیے بتاتا ہوں اور اگلا آدمی پوچھتا ہے کہ کس وقت پڑھیں. ارے بھائی ہم عامل نہیں ہیں. بہت مجھے الجھن ہوتی ہے جب بھی کسی کو کوئی چیز بتایا. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کس ٹائم پڑھنا ہے، تو میں کہتا ہوں جب آسانیوں پڑھ لو. کسی سے کہہ دیتا ہوں بھائی یہ عملیات نہیں ہیں، یہ تو قرآن و حدیث کی چیزیں ہیں، جب موقع ملے پڑھ لو، جب پڑھو گے تبھی فائدہ ہوگا. مگر عاملوں نے مزاج بگاڑ رکھا ہے. لیکن جو لوگ معتبر عامل ہیں ہم ان کو نہیں کہتے، اس لیے کہ وہ ایسے لوگوں کے ایمان کی حفاظت بھی کر رہے ہیں جو متقی لوگ ہیں، جو دیندار علماء ہیں، اور لوگوں کی یہ والی ضرورت. ہمارے بہت سے مشائخ نے، بہت سے اکابر نے تعویذ دینے کا کام کیا ہے. تو ہر آدمی غلط نہیں ہے، اس لیے کہ ایسے لوگ پھر دوسروں کے پاس جاتے ہیں. اصلاح اس کی کرنی ہے اصل، کہ شفا کے لیے کافروں کے پاس جاؤ گے، شفا کے لیے مطلب ایسی چیزیں کرو گے جن کا ترجمہ اور مطلب بھی تمہیں معلوم نہیں ہے. اللہ جانے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ نہیں چلے گا. بہرحال بیماریاں خدا نہ خواستہ ہوں تو اس کے لیے دوا علاج بھی کریں اور قرآن سے سورہ فاتحہ سے مدد لیں. قرض ہو کسی کے ذمے تو اس کے لیے اللہ سے روزانہ دعا بھی کریں، اور لیلاف قریش ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں. اول آخر درود شریف 1 مرتبہ. روزگار میں برکت بھی ہوگی، قرض کی ادائیگی بھی ہوگی انشاءاللہ. یہ سب لوگ سمجھ لیں. 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں اول آخر درود شریف 1 مرتبہ. حضرت بتاتے ہیں، حضرت کہتے ہیں کہ میں نے لاکھوں لوگوں کو بتائی ہے. میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ہزاروں لوگوں کو بتائی ہے، اور فائدہ ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، یقیناً ہوتا ہے. تو قرض کی ادائیگی کے لیے، روزگار کے لیے، اور ساتھ میں یہ بات سمجھیں کہ باقاعدگی سے محنت کرنا یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے. ہم لوگوں کی محنت میں تسلسل نہیں ہوتا، مسلسل کام نہیں کرتے، کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا، یہ بے برکتی کی بنیاد بھی ہوتی ہے.